باوجود اس کے کہ پوری وفاقی اور صوبائی حکومت نے اپنا زور لگایا، صوبائی مشیر، صوبائی وزیر، وفاقی مشیر، وفاقی وزیر آخری دن تک، پولنگ کے آخری وقت تک حلقے کے چکر لگاتے رہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان مسلم لیگ نون کو، حق کو کامیاب کیا۔ اب الیکشن کا اعلان رکا ہوا ہے۔ ہمیں یہ توقع ہے کہ الیکشن کمیشن نے، جس نے الیکشن کا اعلان روکا ہے، کوئی انکوائری کرے گی، کوئی ہیئرنگ ہوگی، تاکہ یہ حقائق پاکستان کے سامنے آئیں۔ یہ ہیئرنگ جب بھی ہو، ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ ٹیلی وائزڈ ہو، لائیو ہو، کیمرے اندر موجود ہوں، تاکہ پاکستان کے عوام یہ دیکھ سکیں کہ 19 فروری کو ڈسکا میں کے الیکشن میں کیا ہوا۔ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ خواتین کو الیکشن لڑنا چاہیے، اور جب ایک خاتون نے الیکشن لڑا اور جیتا، تو جو حکومت پاکستان نے، حکومت پنجاب نے کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ نہ صرف آئین کی نفی ہے، قانون کی نفی ہے، بلکہ ان اخلاقی اور جمہوری اقدار کی نفی ہے جس پر جمہوریت چلتی ہے۔ یہ بدنصیبی ہے۔ الیکشن آج 21ویں صدی ہے، اور ہم نے پچھلے 73 سال میں کچھ نہیں سیکھا، آج بھی وہی کام کر رہے ہیں جو 1948 میں کیا کرتے تھے۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی۔ الیکشن عوام کا فیصلہ ہوتا ہے، عوام کی رائے کا اظہار ہوتا ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ اس پر ڈاکہ ڈال سکے۔ NA 75 میں ڈاکہ ڈالا گیا، مسلم لیگ نون کی فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کی ایک بھونڈی سازش کی گئی۔ یہ بھی قدرت کے کام ہے کہ وہ سازش بے نقاب ہوئی، اور آج ارباب اقتدار منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ آج سارے گھروں میں بیٹھے ہیں اس خوف سے کہ جو نام ہیں وہ ایک دن انشاءاللہ سامنے آئیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہیئرنگ ہو وہ عوام کے سامنے ہو، ٹی وی کیمروں کے سامنے ہو۔ جو الیکشن کمیشن ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، جو ریکارڈ ہے وہ متنازع ہے، ریکارڈ میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کا اعلامیہ ہے۔ ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں جو انہی پریزائڈنگ افسروں نے جاری کیے تھے جب الیکشن کا کاؤنٹ ہو گیا تھا، اپنے اغوا ہونے سے پہلے جو انہوں نے جاری کیے تھے، سب ہمارے پاس موجود ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن کا پریزائڈنگ افسر جو ریکارڈ جاری کرے اس میں بعد میں رد و بدل ہو جائے۔ جو لوگ اغوا ہوئے، 20 پریزائڈنگ افسر مختلف علاقوں سے اغوا ہوئے، اور جب وہ برآمد ہوئے تو ایک ہی وقت میں برآمد ہوئے۔ وہ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، نہ ان کے بیان ملتے ہیں، نہ حقیقت کو چھپا سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کی تہہ تک پہنچا جائے۔ الیکشن میں فتح تو مسلم لیگ نون نے حاصل کر لی ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سازش، یہ جمہوریت کے خلاف سازش، یہ الیکشن پہ ڈاکہ، یہ عوام کے حق پہ ڈاکہ، اس کے جو مجرم ہیں ان کو پاکستان کے عوام کے سامنے بے نقاب کرنا ہے۔ آج بدنصیبی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے کہنے کے باوجود صوبے کا چیف سیکرٹری آج بھی لاپتہ ہے۔ پریزائڈنگ افسر تو مل گئے لیکن چیف سیکرٹری لاپتہ ہے، IG لاپتہ ہے، کمشنر لاپتہ ہے، DC لاپتہ ہے، پولیس کے افسران لاپتہ ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے کہ جن لوگوں کے ذمہ تھا کہ تم نے الیکشن
में धांधली नहीं होने देनी, तुमने तहफ़्फ़ुज़ देना है इलेक्शन कमीशन के अफसरान को, उम्मीदवारों को, अवाम को। वो आज खुद मुंह छुपाते फिरते हैं। इसलिए हमारी डिमांड है कि जो मामला हो टेलीवाइज्ड हो, कानून इसकी इजाज़त देता है, और अवाम देखें कि 19 फरवरी को NA 75 के में क्या हुआ और किस तरह एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अवाम को उनके जमहूरी हक़ से महरूम करने की कोशिश की गई। ये बड़ी बदनसीबी है। हम आज इलेक्शन का फैसला तो हो चुका है, हम आज उन मुजरमों को, उस सोच को बेनकाब करना चाहते हैं जो पाकिस्तान में इलेक्शन की नफ़ी करती रही और आज भी नफ़ी करने की कोशिश की। और यही वो मामलात हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क और हर शोबे में ज़वाल पजीर है। ये बदनसीबी है। तो मैं अब मोहतरमा नौशीन साहब से गुजारिश करूँगा कि आप भी 2 लफ्ज़ फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ECP इसलिए भी पहुँचे हैं कि मैं एक रिक्वेस्ट कर सकूं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जो भी रिज़ल्ट आया है जिसमें PML की फतह है, मैं चाहती हूं कि वो रिज़ल्ट अनाउंस किया जाए, क्योंकि NA 75 के लोग जिन्होंने एक हुकूमत के ख़िलाफ़, उनकी साजिशों के ख़िलाफ़ डट के मुकाबला किया और रोके जाने के बावजूद, असले की नुमाइश के बावजूद, फायरिंग के बावजूद अपने वोट कास्ट किए, वो अपना आइनी और जमहूरी हक़ चाहते हैं, वो इंसाफ चाहते हैं। लाइनों में लगे रहने के बावजूद 3-3, 4-4 घंटे लोगों ने वोट कास्ट करने की कोशिश की, और जिन लोगों ने वोट कास्ट किए हैं, मैं चाहती हूँ कि ECP हमें इंसाफ दे और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे हमारा रिज़ल्ट अनाउंस किया जाए। हुकूमती जो इंतकामी साजिशें थीं जिसमें पुलिस इन्वॉल्व रही, कैंपेन से लेके इलेक्शन डे तक, वो सब फुटेजेस भी हैं हमारे पास, वो सब हम लोगों ने भी वायरल की हुई हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमें इंसाफ दिया जाए, और वो अब ECP के हाथ में है, क्योंकि एक हम जो सीट जो जीत चुके हैं उस पर अगर आइंदा भी ये प्रोपेगेंडे चाहते हैं या चाहते हैं, लेकिन इस हक सच की लड़ाई में अवाम ने हमारा बहुत साथ दिया है, और मेरी यही रिक्वेस्ट है बस कि इसका फ़ैसला जो है वो सच पे इंशाल्लाह हमें ECP देगी। थैंक यू।